نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی قاصد حضرت حارث بن عمیر کو خط لکھ کر کے روم کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا، کیونکہ آپ نے سنا تھا 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بہت سارے بادشاہوں کو دعوت اسلام پیش کی، صحابہ لے کر کے گئے خط، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 8ویں ہجری میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قاصد صحابی، جیسے آپ سمجھ لیں ایمبیسیڈر، ترجمان، ان کو خط دے کر کے روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا، اور وہ لے کر کے جا رہے تھے۔ روم پہنچنے سے پہلے ہی، جس کو آج آپ جو ہے روما کہتے ہیں یا رومانیا ہے، اٹلی ہے، یہ روم کی سرزمین تھی پہلے، آج اس دور میں بھی وہاں پر کفار و مشرکین عیسائیوں کی حکومتیں قائم اس دور میں بھی تھیں۔ روم میں جو قیصر روم ہوا کرتا تھا اس کے پاس خط لے کر کے جا رہے تھے حضرت حارث بن عمیر، لیکن بیچ راستے میں ایک جگہ آتی ہے بلقا، وہاں ایک چھوٹا اور بادشاہ تھا جو روم کے بادشاہ کا ٹیکس دینے والا یا اس کا باج گزار جس کو کہتے ہیں، اس کا نائب تھا۔ اس نے بیچ میں اس صحابی کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد صحابی ہیں، کسی بھی قاصد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا گویا کہ پوری قوم کے ساتھ چھیڑنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے ملک کا ایمبیسیڈر کسی دوسری کنٹری میں ہے اور اس ایمبیسیڈر کو مارا گیا تو اس کا مطلب ہے پوری حکومت کو للکارا گیا ہے، کیونکہ وہ حکومت کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اس بلقا کے بادشاہ نے رسیوں میں باندھا اور نہایت ہی بے دردی کے ساتھ اس صحابی کا قتل کیا۔ بیچ راستے میں وہ قتل ہو گئے حضرت حارث بن عمیر۔ اس دردناک واقعے کی خبر جب مدینہ طیبہ پہنچی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، لیکن اب یہاں پر کرنے کا کیا معاملہ تھا؟ سنیں، کسی قاصد کو قتل کر دینا، مار دینا، یہ ہلکا کام نہیں تھا، آسان نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے یہی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ قوم کے ایک فرد کو مارنا قوم کو مارنے کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے فرمایا کہ یہ نہایت ہی غلط ہے، دستور کے بھی خلاف ہے، پوری دنیا میں ایسا دستور نہیں پایا جاتا، کسی کے قاصد کے ساتھ کچھ نہیں کیا جاتا۔ جنگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن قاصد کے ساتھ کوئی برا عمل نہیں کیا جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کافر مشرکین کے، کفار و مشرکین کے قاصد آتے تھے لیکن کبھی ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا۔ اب جب صحابی رسول قتل ہو گئے تو حضور نے مدینہ طیبہ سے ایک لشکر تیار فرمایا کہ تمہیں روم تک پہنچنا ہے اور اس صحابی رسول کا انتقام ہوگا، خون بہا لیا جائے گا۔ تو جوش جہاد میں صحابہ کرام جمع ہوئے اور مدینہ طیبہ سے کل ملا کر 3000 صحابہ جمع ہوئے۔ جنگ موتا کی تاریخ میں بیان کر رہا ہوں، 3000 صحابہ جمع ہوئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 3000 کو جمع کیے تو ان کو رخصت کرنے کے لیے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں تک خود تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک نہیں تھے بظاہر۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا سفید رنگ کا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا، جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پالا ہے، ان کے ہاتھ میں دیا اور لشکر کو یہ تلقین فرمائی کہ اسی مقام پر جانا جہاں حارث بن عمیر کا قتل ہوا ہے، وہاں جا کر کے جب تمہارے مقابل میں لوگ آئیں گے تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت پیش کرنا، اگر وہ قبول کر لیں تو تمہارے وہ بھائی اور بہنیں ہیں ان کے ساتھ رحم دلی اور ہمدردی کا معاملہ کرنا، اور اگر وہ جنگ پر آمادہ ہیں تو اللہ کے بھروسے جنگ کرنا۔ یہ تلقین تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ زید بن حارثہ اگر قتل ہو گئے، شہید ہو گئے تو جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، جعفر بن ابی طالب بھی اگر شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں یہ جھنڈا ہوگا، اور اگر عبداللہ